السلام علیکم دوستو، آج پھر ایک مایوسی کا دن گزر گیا۔ اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے اور لا لیسنس کی انتہا ہے، افراتفری کی انتہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے آج کبھی گیٹ کھولے جاتے ہیں، کبھی بند کیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی سپیکر کے خلاف پی ٹی آئی والوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے اور سپیکر کے خلاف نون لیگ نے کر دیا ہے اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں بیان دیا تھا کہ آج لازمی اجلاس ہوگا، تو وہ بھی گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان میں کیا قانون چل رہا ہے، کس کا قانون چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سپریم کورٹ، آپ سے بھی ہم مایوس ہو گئے، سیدھی بات ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا ہے ڈیلے آف جسٹس از ڈینائل آف جسٹس۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ لانگ بحثیں ہو رہی ہیں جناب۔ وہ جیسے کل میں نے سنایا تھا آپ کو کہ جی آدھا گھنٹہ بارش ہوئی تے کوٹھا 2 دن چویا، ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں جی، بحثیں ہو رہی ہیں بحثیں۔ وہ کہہ رہے تھے فرانس جل رہا تھا اور جو نیرو تھا وہ بانسری بجا رہا تھا، سکون کی بانسری۔ اس کو کسی نے کہا کہ فرانس جل رہا ہے، کہتے نہیں میں ذرا بھی بانسری بجا لوں۔ تو حالات یہ ہیں اس وقت کہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ ادھر کوئی پاکستان میں قانون ہے، اور یہی کام نیازی کرنے آیا تھا، وہ بڑی خوبی سے کر رہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب اور مسئلہ خراب ہو۔ آج بھی ابھی بتا رہے ہیں ادھر جناب اسمبلی کے سامنے کسی نے کوئی خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو کوئی جو پاکستان کے مخلص لوگ ہیں نا، وہ انتہائی پریشان ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر عمران خان اینڈ کمپنی نے مل کے پاکستان کے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے کہ اب وٹ نیکسٹ، آگے کیا ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسمبلیوں میں کبھی ایسے ہوا تھا؟ ابھی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جب نواز شریف کے خلاف بے نظیر نے نواز شریف کے خلاف کارروائی کی، تو جب نواز شریف ایوان میں داخل ہوئے تو بے نظیر کھڑی ہو گئیں کہ بھئی وہ آ رہے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ آئیں یا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آئیں۔ یہ عمران آج کیا ہو رہا ہے؟ سندھ میں پھانسیاں دی گئی ہیں، 3 پتلوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ یہ کیسا ماحول بنا رہے ہیں بتائیں؟ اس طرح ماحول میں آپ پرامن رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہٹلر نے بھی ایسا ہی قانون بنایا تھا، اپنے سارے مخالفین کو غدار قرار دے دیا تھا، بس گالی مکی۔ عمران نے بھی 342 کے ارکان میں سے 200 ارکان کو کہہ دیا کہ یہ غدار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، غدار ہیں تو پھر ان کو پکڑو، جیل میں ڈالو۔ پھر ان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہو؟ ان کو خط کیوں لکھ رہے ہو؟ ان سے نگران وزیر اعظم کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ان کو اسمبلی میں عدالتوں میں بحث کرنے کی اجازت کیوں دے رہے ہو؟ عمران نیازی، تو نے اتنا گند پھیلا دیا ہے پاکستان میں، اتنا تو نے ہر طرح کا گند پھیلایا ہے، اور تیرا گند تیرے اپنے ہی سامنے لا رہے ہیں۔ فرح کا کردار سامنے آ گیا نا، فرح شہزادی کا، وہ تیرا کردار ہے سارا۔ پنکی پیرنی کا کردار تیرا کردار ہے، آشا گل الہی کا تیرا کردار ہے۔ کہتے ہیں جی انہوں نے تو، عائشہ گل الہی نے بھی زبان کھول دی ہے، علیم خان نے بھی کھول دی ہے، گورنر جو سرور ہے اس نے بھی کھول دی ہے۔ کہتے ہیں ڈرو اس وقت سے جب مراد سعید اپنی زبان کھولے گا، تو پھر دیکھنا کیا کیا چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ آپ کو ٹی وی بند کرنے پڑیں گے، ایسی داستانیں سامنے آنے والی ہیں۔ کوئی تو ہو جو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آگے آئے۔ میں نے تو پہلے کہا تھا جب اعتماد کی داخل ہوئی ہے، میں نے کہا نیازی صاحب 80% پاگل ہو چکے ہیں۔ پھر جب اعتماد میں اتحادیوں نے اس کو چھوڑا، وہ 100% ہو گئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کو عارضی طور پہ کسی جیل میں بند کر دو۔ یہ پاگل ہو گیا ہے اسی بندر کی طرح جس کے ہاتھ میں اسطرہ ہے، وہ اپنے کو بھی اس طرح مار سکتا ہے، دوسرے کو بھی مار سکتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی ملک کے ایسے حالات ہیں، اور جو ملک کے دانشور ہیں یہ سارے پریشان ہیں۔ اور عمران کے جو فواد چودھری ہیں، آج بھی اس نے گالم گلوچ کی ہے صحافیوں کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو، تھوڑی سی موقع ملے۔ جو ہی صحافی نے سوال کیا کہ بتائیں جی وہ فرح جو
جو اس نے پنکی پیرنی کی وہ نمائندہ ہے اور سہیلی ہے، اور اس نے یہ وعدے کیے ہیں اور کروڑوں روپے 3 کروڑ روپے ایک ڈی سی کے تبادلے کا لیا ہے۔ تم یہی تبدیلی چاہتے تھے کہ تبدیلی کے پیسے لوگے؟ یہاں سے جی تحصیلدار تبدیل ہو کے لاہور سے اکاڑا جا رہا ہے، اس کے پیسے، جو اکاڑے سے لاہور آ رہا ہے اس کے پیسے۔ یہ تبدیلی تھی، یہ اصل میں یہ تبدیلی تھی جس کے لیے ہم سب لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو۔ آج بھی سپریم کورٹ میں نعرے لگے ہیں، گو نیازی گو کے نعرے لگے ہیں، اور اس میں ان کا نام لیا گیا ہے۔ تو فواد چودھری نے پوری کوشش کی ہے کہ ہاتھا پائی ہو، اور ادھر پنجاب اسمبلی میں سارے صحافیوں کو نکال دیا گیا ہے، ادھر بھی کوشش کی گئی ہے کہ ہاتھا پائی ہو۔ تو جناب یہ جان بوجھ کے ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی تیسری قوت آئے، اور تیسری قوت سے کل مریم نواز صاحبہ نے، مولانا فضل الرحمان نے، بلاول بھٹو نے، شہباز شریف نے، سب نے کہا ہے جی کہ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ کیا کوئی خط میں ایسی بات ہے۔ صرف بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی خط میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بھائی آپ ملک کی سلامتی ہے تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر آئے اور کہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تو آپ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ لیکن افسوس ہے دوستو، جب ایسے ہی ملکوں کے حالات خراب ہوتے ہیں نا تو پھر اس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان بھی جب بنگلہ دیش بنا تھا نا تو ایسے ہی حالات ہو گئے تھے۔ جنرل یحییٰ خان صاحب جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ادھر مجیب الرحمان جیت گیا پورے پاکستان میں، تو اس کو انہوں نے کہا جی اس کو وزیر اعظم نہیں بنائیں دیں گے، یہ غدار ہے۔ جیسے نیازی صاحب کو اسمبلی میں واضح اکثریت پی ڈی ایم نے ثابت کر دی تو نیازی کہنے لگا یہ غدار ہے۔ بالکل وہی ہسٹری دہرائی جا رہی ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں شکر کرو کہ اس وقت کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں چل رہی پاکستان میں، کوئی گریٹر بلوچستان کی تحریک نہیں چل رہی، کوئی سندھو دیش کی تحریک نہیں چل رہی، کوئی پختونخوا کی تحریک نہیں چل رہی، ورنہ ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ خود بخود ہی ایسے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن جاتے۔ ایسے حالات بنا دیے اس نیازی نے۔ وہاں بھی ایک نیازی کا رول تھا، جنرل نیازی، جس نے 90,000 فوج کے ساتھ ہتھیار ڈالے تھے۔ 90,000 فوج تھوڑی نہیں ہوتی، کئی ملک ہیں ان کی 20,000 ٹوٹل فوج ہے اور وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی نیازی تھا، اور یہ نیازی بھی ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ لیں اشرافیہ، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے اور نگران وزیر اعظم یا کوئی بنا کے فوری طور پہ اس کا علاج کیا جائے، اور اس کے جو باقی تو چلے گئے ہیں، جو بھی ہیں وہ چلے گئے ہیں، تو یہ ملک کے لیے فائدہ ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے عمران نیازی کو۔ کل وہ ادھر آیا ہے، پوری پٹی پڑھا کے گیا ہے پرویز الہی کو کہ جناب اجلاس نہیں ہونے دینا۔ کیسی باتیں کرو؟ یہ ملک آئین کے تحت ہے یا بنانا ریپبلکن ہے؟ یہ اس ملک میں کوئی آئین قانون ہے یا نیازی صاحب تیری زبان ہی قانون ہے، تیرا بیان ہی قانون ہے، تیری تقریر ہی قانون ہے؟ تاریخ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ جو تاریخ مورخ ہوتا ہے نا وہ لکھ رہا ہے کہ ایک نیازی بھی آیا تھا پاکستان میں، وزیر اعظم 3.5 سال رہا ہے، جس نے پاکستان کے تمام ادارے تباہ کر دیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سا رستہ اپنائیں۔ اسمبلی میں اکثریت یہ کھو چکا ہے لیکن یہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ پرویز الہی اکثریت کھو چکا ہے، وہ جانے کو تیار نہیں ہے، الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے، ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا حال ہے پھر اس کا؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دے دی ہے کہ جمعے والے دن آئین شکن دن منایا جائے، یوم سیاہ منایا جائے پورے جمعے والے دن، اور جلوس نکالے جائیں، اور یہ ہے وہ یہی وہ چاہتا ہے۔ نیازی تو یہی چاہتا ہے۔ اس نے تو فورس بھی ٹائیگر فورس اس لیے بنائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوں تاکہ اگر میں نہیں ہوں، وہ کہتا ہے اگر میں نہیں ہوں نا تو ادھر بے شک یہ پاکستان انڈیا کو دے دو،
پاکستان کسی اور ملک کو دے دو، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہ رہے، اس کا یہ فلسفہ ہے۔ اور وہ چاہتا ہے میں نہیں ہوں تو مارشل لا لگ جائے۔ کیا ہے وہ کہتا ہے کیا ہے؟ اس نے تو پہلے ہی پرویز مشرف کے مارشل لا کی بات کی تھی۔ بات تو ان سے بندہ کرتا ہے جس کے اندر سینس ہو، جو عقل کے حساب سے بات کرے، جو ایک قانون کے دائرے میں رہے کہ بھئی یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ چیز ہے، اس کے مطابق اگر کوئی رہے گا، یہ کتاب ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا۔ بہت افسوس ہے سپریم کورٹ نے آج جو پھر بحث کو طویل دے کے لمبا کیا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ ڈینائل آف جسٹس از ڈیلے آف جسٹس از ڈینائل آف جسٹس۔ اور اس کو اب میں کیا کہوں جناب، وہ کہ اس نے میرے قتل کے بعد کی اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تو جناب پھر آپ کرتے رہیں جو کرتے ہیں، جب پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ 1 منٹ کی رولنگ ہے اسپیکر کی، اس کے اوپر آج آپ نے 5 دن لگا دیے، بحث ہو رہی ہے جناب، 5 جج بیٹھے ہیں، بحث ہو رہی ہے جناب، کون ٹھیک ہے تو کون غلط ہے۔ کسی غریب کا کیس ہو تو آپ 1 منٹ لگاتے ہیں کہ چل بھئی جا بھئی منصف تیرا کیس خارج ہے۔ تو آپ کے پاس کو کیا آ گیا، کون سی چیز آ گئی ہے کہ تم یہ نہیں بتا سکتے کہ واضح اکثریت ہونے کے باوجود انہوں نے روندلی کی ہے، دھاندلی کی ہے، روندی ماری ہے۔ سیدھے سیدھے کہو کہ سپیکر کو اختیار ہی نہیں تھا وہ اس طرح کی رولنگ کرنے کا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ افسوس ہے۔